دوستوں آج ماہ محرم الحرام کی 5 تاریخ پہلے اتوار کا دن آ چکا ہے اور آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ یا غفارو کا ہے۔ یا غفارو یہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب العالمین کی صفت ہے جو آپ نے صرف 9 بار پڑھنی ہے۔ اللہ والوں صرف 9 ٹائمز 9 مرتبہ آج یا غفارو کا یہ وظیفہ پانی کے گلاس پر جب آپ لوگ پڑھیں گے، دم کریں گے، پھونک ماریں گے اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں گے تو یقین جانیں آپ لوگوں کے جسم میں سے جادو جنات کے ہر معاملات ختم ہو جائیں گے، جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کے معدے میں انفیکشن ہے، آپ کے پیٹ میں انفیکشن ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یعنی آج کا یہ وظیفہ آپ کو شفا ہی شفا دے گا۔ اور اللہ والوں یہ تسبیح جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یا غفارو کی، یہ نہ صرف آپ کو شفا دے گا بلکہ آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ یعنی آج اللہ رب العالمین سے آپ لوگ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، جتنا بھی مانگنا چاہتے ہیں، جیسا بھی مانگنا چاہتے ہیں، وہ کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچ لیے گا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ کو وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جو دین اسلام کا پہلا مہینہ ہے۔ اور اللہ والوں یہ پہلے مہینے کا پہلا اتوار ہے، یعنی اسلامی سال کا بھی پہلا اتوار ہے۔ اس لیے آج کے اس دن کی فضیلت اور برکت باقی تمام دنوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ تو لہٰذا آج ماہ محرم کی 5 تاریخ پہلے آپ نے اتوار کے دن یا غفارو کا یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ پاک سے رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، شہرت مانگو گے شہرت ملے گی، کامیابی مانگو گے کامیابی ملے گی۔ یعنی آج اللہ رب العالمین سے جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ کو وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ یہ ماہ محرم کی اللہ والوں 5 تاریخ ہے، پہلے اتوار کا دن ہے اور یا غفارو کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ نہایت عظیم و شان خاص اور نیاب عمل ہے۔ یہ اتنا تیر بہادہ وظیفہ ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج آپ لوگوں کو وہ راز اور وہ طریقہ دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین کی خاص مہربانیاں اور خاص رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ تو دوستوں آج ماہ محرم الحرام کی 5 تاریخ اور پہلے اتوار کے دن یا غفارو کا یہ عمل صرف 9 بار پڑھیے گا، چھوڑیے گا نہیں، کیونکہ یہ کوئی عام اتوار نہیں ہے، یہ ماہ محرم کا پہلا اتوار ہے۔ جب بھی ماہ محرم الحرام کے مہینے میں پہلے اتوار کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسی خاص تسبیح کا خاص راز لے کر حاضر ہوا ہوں جسے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 9 بار پڑھنا ہے، اور صرف 9 بار پڑھتے ہی آپ کی تمام دکھ، درد، تکلیف سب دور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو معجزات کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک بہت ہی مبارک دن آتا ہے جسے یوم عاشورہ کہتے ہیں، جسے ہم 10 محرم الحرام کہتے ہیں۔ یہ یوم عاشورہ وہ دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیت سے نجات ملی، فرعون سے بھی نجات ملی اور فرعونیت سے بھی نجات ملی۔ اس کے علاوہ نوح علیہ السلام کی کشتی جو 6 سال تک سمندر پہ تیر رہی تھی، وہ جودی پہاڑ سے جا کے ٹکرائی اور آپ کی امت کو نافرمانیوں سے نجات ملی۔ اس کے علاوہ اللہ والوں حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ ہے وہ بھی 10 محرم الحرام کے دن ہی اللہ پاک نے قبول کری۔ اس کے علاوہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جو نجات ملی 10 محرم الحرام کے دن ہی ملی۔ اسی طریقے سے اللہ والوں حضرت یونس علیہ السلام کو بھی مچھلی سے نجات اسی دن ملی تھی، اور اللہ والوں یوسف علیہ السلام کو جو قید سے رہائی ملی اور پھر آپ بعد میں مصر کے تاجدار بن گئے، وہ بھی یوم عاشورہ کا ہی دن تھا۔ تو دوستوں یہی وہ دن ہے جس دن اللہ پاک نے دنیا کو بھی بنایا، اور یہی وہ دن ہے جس دن قیامت بھی قائم کی جائے گی۔ تو سوچیں اس دن کی فضیلت اور برکت کتنی زیادہ ہے، اس دن کی افضلیت کتنی زیادہ ہے، اس دن آپ لوگ اللہ پاک کو کتنا راضی کر سکتے ہیں۔ اور اللہ والوں یہ صرف ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ پورے مہینے کے معجزات ہیں۔ پورے مہینے میں معجزات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اور اللہ والوں اللہ پاک نے بے شمار کی کامیابیاں
جو دین اسلام کو بخشی وہ محرم الحرام کے مہینے میں ہی بخشی، اور امام حسین کو جو شہادت نصیب ہوئی تو امام حسین نے دین کو بچایا، وہ بھی یوم عاشورہ کے دن ہی بچایا۔ تو اللہ والوں، آج ماہ محرم کی 5 تاریخ پہلے اتوار کے دن یہ خاص تسبیح لازمی پڑھیے گا، کسی صورت اس عمل کو نہیں چھوڑیے گا، نہایت عظیم و شان خاص اور نیاب عمل ہے۔ یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں ہمیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ والوں، لازمی آج ماہ محرم کی 5 تاریخ پہلے اتوار کے دن آپ لوگوں نے یہ خاص تسبیح، یہ خاص عمل، یہ خاص راز جو میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، یہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ اللہ والوں اس سے بڑا اور کوئی وظیفہ ہو نہیں سکتا۔ نہایت عظیم و شان عمل ہے آج کا، آپ کی ناممکن حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جس حاجت کو آپ لوگ کہتے ہیں میرا یہ کام ہو نہیں سکتا، میرا یہ کام ناممکن ہے، اللہ رب العالمین کے وہ صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ تو دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 5 تاریخ پہلے اتوار کے دن آپ لوگ لازمی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ نہایت خاص وظیفہ ہے، عظیم و شان عمل ہے۔ ماہ محرم کی 5 تاریخ پہلے اتوار کو آپ لوگوں نے یہ خاص تسبیح پڑھ دی ہے۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ محرم کی 5 تاریخ پہلے اتوار کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ اللہ والو، جب موقع ملے، جب وقت ملے، آپ اس عمل، اس وظیفے کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کر سکتے ہیں۔ اب اللہ والو آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 5 تاریخ اور پہلے اتوار کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا، ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا، جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکت رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کہ مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ایمان کا بول بالا فرما۔ میرے مولا، اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ کومنٹ میں حسین زندہ باد یہ لکھنا نہیں بھولیے گا، لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مرد آباد لکھیے گا۔ اب اللہ والو، عمل کس طریقے سے کرنا ہے
یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات اور ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو بس نیت کر کے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ اولاد رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ بے اولادی کا دھبا آپ کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ بس آج اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، اس وظیفے کو کرنے کی دیر ہے، کیونکہ یہ نہایت عظیم و شان، خاص اور نیا وظیفہ ہے۔ تو دوستوں لازمی اس عمل کو پڑھیں۔ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، کیونکہ ماہ محرم الحرام کی 5 تاریخ یہ سال میں صرف ایک بار آتی ہے، لیکن آپ پر مہربانیاں، رحمتیں بے شمار کی نازل کروا دیتی ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ لازمی اس عمل، اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے، جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا لفظ، جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اے میرے مالک و مولا، جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے، جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو
دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا. یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے. اللہ والوں 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا. اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے. اللہ والوں پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کو ملتا ہے. تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے. آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے. اللہ والوں یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں. یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے. لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا. یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا. یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا. یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا. اللہ والوں اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اللہ والوں 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے. اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں. تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے. اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل ہے یا غفارو کا. یا غفارو یا غفارو یا غفارو. اللہ والوں نہایت عظیم و شان خاص اور نایاب کلمات کا خاص عمل، خاص راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. یا غفارو یہ کوئی عام تسبیح نہیں ہے، یہ اس پوری کائنات کا سب سے بڑا وظیفہ ہے. یا غفارو سب سے خاص تسبیح ہے. اب کس طریقے سے پڑھنا ہے صرف اس کو ملاحظہ کر لیں. یا غفارو 1 بار ہو گیا، یا غفارو 2 بار ہو گیا، یا غفارو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا غفارو کو صرف 9 بار 9 ٹائمز آپ لوگوں نے یا غفارو کو پڑھنا ہے. اللہ والوں یہ ماہ محرم کی 5 تاریخ ہے، اور یہ پہلے اتوار کا دن ہے، خاص دن ہے، رحمتوں والا دن ہے. سال میں صرف 1 بار موقع ملتا ہے. ابھی بھی وقت ہے، مانگ لو رب سے، ابھی بھی وقت ہے، اپنی حاجتوں کو پورا کروا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے. اللہ والوں لازمی آپ لوگوں نے یا غفارو کا یہ عمل تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے. پھر پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں، صرف 9 بار پڑھنا ہے. اور اگر صدقے کے لیے کچھ رکھا ہے چاول تو اس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں. اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں 2 بڑے جلالی اسماء اعظم ہیں، یا قہارو یا جبارو. اللہ والوں آخر میں آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے. یہ محرم الحرام کا مہینہ یقین جانو رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے، معجزات سے بھرا ہوا ہے. بس آج کے دن اس تسبیح کو پڑھ لو، کامیابیاں تمہارے مقدر میں لکھ دی جائیں گی. کس طریقے سے پڑھنا ہے عمل ذرا اس کو ملاحظہ کریں. دیکھیں یا قہارو یہ رب العالمین کا مبارک نام ہے، جس کے معنی ہے سب پر غالب آنے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے. دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے. اور ذرا یا جبارو کو بھی غور سے سمجھ لیں. اس کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، اور ناحق دبائے گئے کو انصاف دلانے والا. یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو میری آنکھوں کے چھپے ہوئے آنسو بھی جانتا ہے، جو میرا
ٹوٹا ہوا دل بھی سنبھال لیتا ہے، جو میرے زخموں پر مرہم رکھتا ہے، جو میرا سہارا ہے جب دنیا مجھے اکیلا چھوڑ دیتی ہے، تب یا قہارو اور یا جبارو کی تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 5 تاریخ پہلے اتوار کو آپ لوگوں نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا۔ یا قہارو یا جبارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا قہارو یا جبارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قہارو یا جبارو کو صرف 9 بار پڑھنا ہے، 9 ٹائمز پڑھنا ہے، 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں، چاولوں پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، پانی کے گلاس پہ پھونک مارے، دم کرے اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں، کیونکہ اس عمل کو، جو روحانیت والا وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے ماہ محرم کی 5 تاریخ اور پہلے اتوار کے دن کا، اللہ والوں اس کی تمام روحانیت اس گلاس کے اندر آ جائے، اس پانی کے اندر آ جائے، اور جب آپ لوگ اس پانی کو پئیں گے تو وہ تمام روحانیت آپ کے جسم میں داخل ہو جائے گی۔ تو دوستوں، لازمی جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا اس ترتیب کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے اور اس پانی کو پی جائیں، اور پھر آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے، اور جو چیز صدقے کے لیے رکھی ہے اس کو اپنی چھت پہ ڈال دیں تاکہ چڑیا وغیرہ کھا لیں۔ چاول ہوں گے یا چنے جو بھی آپ نے رکھے ہیں ان کو صدقہ کرنا ہے، کسی غریب کو دے دیں، کچھ بنا کر معصوم بچے کھلا دیں، اس طریقے سے آپ لوگ صدقہ کر دیں، بس یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اب دعا مانگے اور کھل کے مانگے۔ اب یہ مت سوچئے گا کہ میں تھوڑی دعا مانگوں، اللہ والوں اب مانگو رب سے جتنا مانگنا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام نیک تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں لازمی قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کامنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔